اب بلا کسی تاخیر ہمارے خصوصی مہمان اس پروگرام کے ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ماحی بدعت، جنہوں نے حق کے لیے ہمیشہ آواز کو اٹھایا، لاکھوں لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت پوری دنیا میں فرمائی، حضور قبلہ محدث کبیر will now deliver a lecture regarding Muharram al-Haram and also regarding his Pir o Murshid Huzur Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala an. Huzur Muhaddis Kabir requires no introduction at all. It is now widely known throughout the world that Huzur Muhaddis Kabir is a personality who has never stepped backwards when it comes to protecting the iman of the Muslims, when it comes to speaking the truth and refuting the deviants. He has spoken out to protect people from fitna, and his words are very valuable, not just to the awam but to the great muftis and ulama of our time. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to listen attentively and understand the words of Huzur Muhaddis Kabir, for insha'Allah he will mention the lessons that we should learn from the sacrifice of the great Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, especially the great Imam Hussain radiyallahu ta'ala an, whom we all claim to follow. And may Allah subhanahu wa ta'ala give Huzur Muhaddis Kabir a long, healthy life for the benefit of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So I invite Huzur Muhaddis Kabir. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار نہایت عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. یہ ماہ محرم الحرام سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگاروں سے متعلق ہے. اس بنا پر جب کوئی تقریر ہو تو اس میں ضرور سیدنا امام عالی مقام کا تذکرہ آنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ لوگوں کو اس پر یہ اعتراض ہے کہ جنگیں تو تاریخ اسلام میں بہت ساری ہوئیں،
ان میں سب سے زیادہ عظمت جنگ بدر کو حاصل ہے کہ وہ اسلام کی بقا اور فنا دونوں کے درمیان ایسی مضبوط جنگ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ بھی عرض فرما دیا، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر تو چاہے تو پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو پائے گی، یعنی اگر ہمیں فتح نہ ملی تو اس صورت میں اسلام کو اور پختگی دینے والا کون ہوگا جب مجھے ہی معاذ اللہ یہ کفار شہید کر ڈالیں گے۔ تو اس جنگ کی قیادت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس جنگ میں فتح کے آثار یوں نمودار ہو گئے کہ جیسے ہی سرکار نے یہ لفظ ارشاد دعاؤں میں ارشاد فرمایا کہ اللہم ان شئت لم تعبد، فوراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر سرکار کے بازوؤں کو تھام لیا اور سجدے سے آپ کا سر اٹھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ حسبک، دعا میں یہ اتنا فقرہ تو بالکل کافی ہے، یعنی آپ کی فتح بالکل ظاہر ہے۔ اب اس فتح کو اللہ تعالی نے اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ فرمایا۔ بہرحال جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ مریسی وغیرہ، فتح مکہ، غزوہ تبوک وغیرہ، حنین، یہ سب جنگیں اپنی جگہ ہیں بہت عظیم الشان، لیکن ایک بات کا خیال ہر جگہ ہونا چاہیے کہ ان جنگوں میں اسلام اور کفر یا کہیے حق اور باطل دونوں کا چہرہ بالکل صاف ہر آدمی کے پہچان کے لیے کافی تھا۔ ہر آدمی سمجھ رہے تھے کہ جنگ میں رسول پاک جس طرف ہیں یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، اور جو لوگ رسول پاک سے کے خلاف آئے ہوئے ہیں وہ لوگ شیطان کے غلام ہیں، اور وہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ بالکل یہ صاف عیاں تھا، مگر ایک چیز کہ اس طرح سے جنگیں چلتی رہیں اور آخر میں ایک ایسی جنگ کا نمونہ سب سے پہلے پیش آیا کہ جس میں حق اور باطل کا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ یزید نے جو رویہ اختیار کیا تھا اسلام کے لبادے میں رہتے ہوئے اسلام کی مخالفت کا تھا،
اسلام کے شعائر مٹائے جا رہے تھے، اور اسلام کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کا وجود تو کچھ نظر آتا تھا، مگر اسلام کے خلاف تحریک جیسے چل پڑی ہو۔ کیا کربلا کے میدان میں یہ نظر نہیں آئے لوگوں کو کہ جو اذان پکاری جاتی تھی خیمہ امام حسین میں، بالکل وہی اذان خیمہ عمرو بن سعد میں، خیمہ ابن زیاد میں، خیمہ یزید میں پکاری جا رہی تھی۔ جس قبلے پر لوگ خیمہ امام عالی مقام میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی قبلے کو وہ بھی، جن اوقات میں یہاں اذان اور نماز ہوتی انہی اوقات میں وہاں بھی۔ مگر یہ ہم نے دیکھا کہ خیمہ امام کا ایک فرد بھی یہ سوچ کر کہ یزید کے خیمے کی جو جماعت ہے وہ بڑی ہے، اس لیے وہیں پر جا کر نماز ادا کی جائے، ایک فرد بھی نہ گیا۔ ہاں یہ تو ضرور دیکھنے میں آیا کہ خیمہ یزید کے کچھ لوگ امام عالی مقام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ضرور حاضر ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام عالی مقام اس روز معیار حقانیت تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو لبادہ یزیدیوں کا ہے وہی لبادہ حسینیوں کا ہے، تو اب اس وقت حق کدھر ہے باطل کدھر ہے اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے امام عالی مقام نے اپنے دوست احباب، اپنے خانوادے کے نونہالوں کو اور اپنے ساتھ آئے ہوئے تمام اہل خاندان کو، انہوں نے ہر جوان کو شہادت کے جام کے لیے میدان کارزار میں بھیج دیا۔ اخیر میں خود بھی پہنچے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ باطل کو مٹانے کے لیے اسلام کی آبیاری کرنے میں امام عالی مقام کے خیمے سے جو خون پیش کیا گیا یہ چمنستان اسلام کی آبیاری کا خون تھا۔ گویا امام عالی مقام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں بے شک بدر کی جنگ عظیم جنگ تھی اور کوئی جنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف ابو جہل، دونوں کی شخصیت کا حق اور باطل ہونا بالکل آفتاب سے زیادہ روشن۔ اب آج سے وہ جنگ شروع ہو رہی ہے کہ اگر حسین وہ جنگ نہ لڑے تو قیامت تک لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے امام علی مقام گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، ابو جہل کی جنگ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جو جنگ زیادہ تر اس امت میں ہوگی وہ جنگ ہوگی جس میں باطل آئے گا تو لبادہ حق اوڑھ کر آئے گا، یزیدی آئیں گے۔ تو اس لیے حسین اس جنگ کو لڑ کر تمہیں بتانا چاہتا ہے
کہ لوگوں تم لوگ لباد مت دیکھنا بلکہ اس وقت حسین کا کردار دیکھنا، اور اس سے تمہیں حق کی حقانیت واضح ہوگی۔ اس لیے رفیقان ملت اس جنگ کو ہمارے ائمہ علماء سب کے سب زیادہ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ جنگ بدر سے زیادہ اس کو اصل اہمیت دی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس وقت جنگ کربلا کی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے، اور امام حسین کا کردار لوگوں کے سامنے زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس بنا پر اس کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس جنگ کی عظمت اور اس جنگ میں شریک ہونے والوں کے مراتب بدر و احد میں شریک ہونے والوں کے سے بڑھ گئے ہیں، یہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس طرح کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے تمام بزرگان دین نے حضرت امام عالی مقام کا ہی تیور اختیار کیا۔ ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ سرکار مفتی اعظم حجت الاسلام حضرت صدر الشریعہ حضرت صدر الافاضل حضرت، اس طرح سے کتنے حضرات ہیں جن لوگوں نے اس جنگ میں بھرپور وہ حصہ لیا کہ یزیدیوں کا چہرہ بے نقاب کر کے انہوں نے دکھایا۔ اس لیے ہم اب آراس بھی انہی لوگوں کے زیادہ مناتے ہیں جن لوگوں نے باطل کا لبادہ نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ان اکابر علماء نے اور ائمہ دین نے ہمارے دین و اسلام کو بچانے کے لیے اس میں وقت جنگی پیمانے پہ اپنے کارنامے پیش فرمائے۔ انہی لوگوں میں آقا نعمت حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اتباع حق میں اپنا وقت گزارا، جن کا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا سفر حضر سب کچھ شب و روز ان کے اسی میں گزرتے تھے کہ حق کی اشاعت ہو۔ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مجھے بھی کچھ اوقات نصیب ہوئے۔ میں نے بڑی تنقیدی نگاہوں سے سرکار مفتی اعظم کا مطالعہ کیا۔ مجھے صاف صاف یہ نظر آیا کہ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی حق اور حق کے سنن کی حفاظت میں ہمیشہ کوشش فرماتے رہے، اور کوئی ایسی صورت آپ سے نظر انداز کبھی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں آپ حق کے خلاف کوئی بات ہو یا اس میں حق کے خلاف ہونے کی کا کوئی شبہ ہو اور آپ خاموش رہ جائیں۔ میں نے خود ایک جلسے میں دیکھا کہ حضور سرکار مفتی اعظم اسٹیج پر دو زانو جلوہ فرما تھے،
سارا مجمع آپ کی زیارت میں منہمک تھا، اور ایک شاعر اپنا کلام سنا رہے تھے، اسی میں ایک مصرع انہوں نے کوئی پڑھا تھا جس میں یہ لفظ آ گیا، مدنی سنوریا۔ فوراً آپ جلال میں آئے، فرماتے ہیں کیا پڑھا؟ استغفار کرو۔ معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانولے نہیں تھے جو تم سنوریا کہہ رہے ہو، وہ حسن میں بے مثل و مثال تھی۔ بہرحال اس طرح پر سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی لوگوں کی اصلاح اور حق سے وابستہ رہنے کا کام بڑی شدت سے انجام دیتے۔ میں چھٹیوں کے زمانے میں عموماً بریلی شریف پہنچ جایا کرتا تھا جب لمبی چھٹی ہوتی، تو وہاں پر میں فتویٰ نویسی بھی کرتا تھا، اور حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کی کہ حضور آپ کے پاس بہت سارے خطوط اور لوگوں کی ڈاک آتی رہتی ہے، اور سرکار کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ جواب دیں، تو اس لیے اگر اجازت ہو تو ان میں سے کچھ خطوط کے میں جواب لکھ دوں، حضور کو سنا کر پھر اس کو بھیج دیا جائے۔ فرمایا کہ کیا ضرورت ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ تو میں نے کہا نہیں حضور، یہ بھی عقیدت سے لوگ خطوط لکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لے جانا لے جاؤ۔ تو روزانہ کی ڈاک میں اٹھا کر لے جاتا اور ان کے جوابات مختصر لکھ کر سنا دیتا۔ تو اتنے میں ایک سنا دیتا اور آپ ہاں کہتے، دستخط فرما دیتے، اور اس کو میں ارسال کر دیا کرتا۔ ایک صاحب کا خط آیا تھا کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے، حضور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اب ہم لوگوں کے سروں پر کوئی سایہ نہ رہا، ہمارے لیے بھی سرکار رحمتوں کی دعائیں فرمائیں۔ میں نے اس کا جواب لکھا، تو السلام علیکم وغیرہ کے بعد آپ کا مکتوب گرامی ملا۔ اس بات پر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ آپ کے والد ماجد رحلت فرما گئے، انا لہو تعالی و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد اور بھی کچھ مضمون، جیسے ہی میں یہ پہنچا بے حد افسوس ہوا۔ فرمایا ٹھہریے، کیا آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا کہ بے حد افسوس ہوا۔ استغفر اللہ، ہم سب محدود، ہمارے حالات بھی محدود، یہ بے حد کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ۔ میں اس لفظ کو پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کے لیے اس طرح بولا جائے۔ فوراً میں نے اس کو کھرچ کر وہاں سے غائب کر دیا اور لکھا بے حد کی جگہ پر بہت، اب پھر سنایا۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مجھے بتانا ہے
کہ لفظ کی اتنی باریکیوں کو پر نظر ہوتی اور وہ یک بار کی، یہ نہیں کہ غور کرنا پڑے اس میں اور اس پر فوراً اصلاح فرماتے۔ اسی طرح مبارک پور سے پہلی بار جب فتاوی رضویہ جلد سوم چھپ کر شائع ہوئی تو اس کے پیش لفظ میں اعلی حضرت کا تھوڑا سا تعارف لکھا ہوا تھا، تو اس میں یہ لفظ آ گیا کہ آپ کا حافظہ بھی بلا کا تھا۔ مفتی اعظم پڑھتے پڑھتے رک گئے اور اسی جگہ اپنی انگلی رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بلا یہاں پر کیا چیز ہے کہ آپ کا حافظہ بلا کا تھا۔ حالانکہ یہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں تعریف کے موقع پر، مگر مفتی اعظم نے اشارہ کر دیا کہ تعریف میں بنائے نہیں آتے۔ ہاں تو چلیے، تو اسی طرح بہت ساری باتیں آیا کرتی تھیں اور سرکار مفتی اعظم لوگوں کی اصلاح فرماتے۔ تعویذ لینے والے آتے، جیسے ہی تعویذ اس کی طرف بڑھاتے، اگر کسی کا ہاتھ بایاں بڑھ گیا تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچ کر فرماتے نہیں، اور پھر جب وہ دایاں ہاتھ پھیلاتا تب اس کو وہ تعویذ دیتے۔ فرمایا مسلمان ہر اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے انجام دیتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ ہر کام میں بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ حضور سرکار مفتی اعظم اپنے وجود کے اعتبار سے اتنے زیادہ نمایاں تھے کہ اگر آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے یا کسی سواری سے کسی بھی شاہراہ سے گزرتے ہوتے تو اس وقت لوگوں کی بھیڑ مفتی اعظم کے گردا گرد جمع ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی اسٹیشنوں پر ایسا بھی ہو گیا کہ معاذ اللہ بعض مشرکین میں سے کوئی یہ بھی کہہ دیتا تھا، ارے یہ کون سے دیوتا آ گئے، بڑی عقیدت سے وہ بولتا، اور حضرت کے کان میں گوش مبارک میں جب یہ بات ذرا بھی پہنچتی تو فوراً ٹوکتے کہ معاذ اللہ یہ کیا بک رہے ہیں، یہ کیا بک رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور سرکار مفتی اعظم اپنے وجود کے اعتبار سے دین کا ایک نمایاں نشان تھے، اور آپ کا اب جو کچھ کرتے تو آپ سراپا گویا کہ کتاب فتویٰ تھی اور کتاب تقویٰ بھی تھی۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بہت نوازا جن لوگوں نے سرکار مفتی اعظم کی طرز حیات کا کوئی ایک گوشہ بھی اپنایا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز کا غافر حصہ عطا فرمائے، اور ان کے برکات سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔
اور آج کے پروگرام میں میرا نام شامل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مجھے برکت عطا فرمائے اور مفتی اعظم کے فیض و برکات سے ہمیشہ مالا مال اور متمتع رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔